بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، پاکستان اور دنیا بھر میں AGN نیوز کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ سب کو آپ کے میزبان زہیب طاہر خان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں روزے کی تیاریاں جاری ہیں، 16ویں سحری ہے اور تقریباً نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور پچھلے 15 دنوں کے اندر ہم نے رب کی عبادات کر کے، ان کے احکامات کو مان کر، روزہ رکھ کر نہ صرف اپنی روح کو تازگی بخشی ہے، ایمان کو تازگی بخشی ہے، بلکہ رب کی قربت کو حاصل کرنے کا ہر ایک ادنا موقع جو ہے اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ اور رب کریم بھی کتنی عنایتیں فرمانے والا ہے کہ جو اپنے بندوں کے اوپر بے شمار عنایتیں فرماتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، رحمتوں کی برسات ہے، اور یقینی طور پر ہم خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع کوئی اور نہیں بلکہ قرآن ہی سے ہے، تقوی، جس کے حوالے سے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بے شک تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے روزہ دار کو، جو بننے کے لیے رب نے روزے عطا کیے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب کیا ہے، جو رکھے ہیں، نفلی بھی رکھے ہیں، فرض بھی رکھے ہیں، آخر وہ تقوی چیز کون سی ہے جو روزے کے بدلے میں انعام ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید علمدار حسین بخاری صاحب، آپ ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہوئے آج بھی موجود ہیں۔ سر، نہ صرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، AGN کی طرف سے آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ سر، یہ تقوی کیا ہے کہ رب حکم دے رہا ہے کہ مومنوں روزے رکھ لو، اور روزے رکھنے کے بعد کیوں رکھ لو؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ تو یہ متقی بننا کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں AGN نیوز کا، جن کی وساطت سے اپنے اہلیان اسلام سے پورے قرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، صاحبان ایمان سے۔ اور یہ رمضان کریم آدھا گزر گیا الحمدللہ، اور یہ آدھا عشرہ رحمت بھی گزر گیا ماشاءاللہ۔ خدا کی توفیق سے اللہ نے توفیق دی، روزے رکھے، عبادات کی صاحبان ایمان کو، اس کا احسان ہے۔ اور یہ جو روزے فرض کرنے کے فرضیت روزہ، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑی خوبصورت آیت تلاوت کی رمضان میں روزے کی فرضیت کے اوپر، تاکہ اللہ نے اس کا رزلٹ کیا دیا، لعلکم تتقون۔ ایک کئی مقامات پر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم آپ فلاح پا جائیں۔ تو پتہ چلے صاحبان تقوی ہی فلاح پائیں گے، سبحان اللہ، تقوی کا فلاح کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جب یہ ایسا موضوع ہے کہ تقوی کے اوپر زہیب طاہر خان صاحب، جناب، اللہ رب العزت نے قرآن میں 404 آیات نازل کی، سبحان اللہ، اور 151 مرتبہ لفظ تقوی ہے، سبحان اللہ۔ 404 آیات قرآنی، ایک آیت قرآنی نص قرآن سے حکم سے ثابت ہو، قطعی حکم ہو جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ 404 آیات کا مطلب پتہ چلا کہ بڑا وسیع مفہوم ہے قرآن میں تقوی کا، بہت ہی وسیع پیمانے پر خدا نے۔ حتیٰ کہ ہم آگے کیا چلیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ شریف ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ پہلے پیج پر ہی قرآن میں خدا نے متقین کو بشارت بھی سنا دی اور تقوی کو ڈسکس بھی کر لیا۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ اکبر، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ اکبر، اور جو رب نے دیا اس راہ میں خرچ کرتے ہیں. پتہ چلا یہ تین صفات متقین کی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقوی یہ ہے مطلب غیب پر ایمان لانے سے مراد اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا. بالکل، وہ وحدہ لا شریک، لا شریک ہے. بے شک وہ غیب ہے، نہیں کسی نے دیکھا، وہ ہمارا اس خالق کا ہے. ایمان. اور آدم چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیرے کہنے سے خدا کو بھی خدا مانا ہے. اللہ اکبر، تیرے اللہ اکبر. کہنے سے یا رسول اللہ سبحان خدا کو بھی خدا خدا مانا مانا ہے، ہے. اور یہ بھی پوچھا نہیں موصوف کی صورت کیا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر. یؤمنون بالغیب. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب ہے. جی بسم اللہ. یہ سورہ اخلاص کی تشریح فرما دی نا. اللہ اکبر. کل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد. میں عرض ہم نے کیا رب کو رب کیوں مانا؟ کیوں مانا؟ حضور نے کہا. حضور نے کہا. ہم نے تو دیکھا نہیں، اللہ اکبر. سنا کس سے ہے؟ حضور سے. حضور سے دیکھا انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ شب معراج، شب اسراء، سدرۃ المنتہا پر. سبحان ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو کملی والے نے کہا تو ہم نے پوچھ انہوں لیا نے تو پل پل دیکھا. دیکھا. اللہ اکبر. اور یہ ہے جو سورہ اخلاص کی آپ نے فرمایا نا، اس میں لفظ کل ہے. جی. لفظ کل بھی کئی درجنوں سینکڑوں مقامات پر خدا نے نازل، چاروں کل ہی نہیں، بے شمار جگہ پہ کل ہو. جی جی اور اس میں یہ تاکید مزید آپ دیکھیں، شادی کے کارڈ ہوتے ہیں جی. اس پہ لکھا ہوتا ہے تاکید مزید. ایک تو پیرنٹس کی طرف سے، پھر اور عزیز و اقارب کے نام ہوتے ہیں. جی جی جی. تو اگر یہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص مبارکہ یہ ہے کہ وہ پوچھتے تھے کفار کہ یا رسول اللہ آپ کا خدا کیسا ہے؟ سونے کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ وہ سونے چاندی کے ستو کے بت بناتے تھے، پوجتے تھے. انہوں نے سمجھا پتہ نہیں خدا بھی اسی طرح کی کوئی مخلوق، کوئی چیز کسی نے بنائی ہوئی ہے، بنا ہوا ہے. تو وہ خدا مرکب نہیں، مفرد ہے، وہ خود سے آیا. جیسے خدا خود اپنے طور پہ ہے، اسے لایا کوئی نہیں، نہ کسی نے بنایا ہے. وہ اپنے طور پہ ہے، صدیوں سے ہے، صدیوں سے رہے گا، صدیوں تک اس کا کوئی نہ شروع ہے نہ ابتدا. وہ ابتدا سے پہلے، انتہاؤں کے بعد بھی خدا ہے. اللہ. اب یہ سرکار نے پھر وہ تعارف مانگتے تھے کفار و مشرکین مکہ، تو اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا سا سورہ، قرآن کی دو چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورہ کوثر، ایک سورہ اخلاص. یہ اپنے اندر الفاظ و معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وسیع سمندر لیے. چھوٹی صورت یہی جامعیت ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا. یہ اللہ رب العزت نے، اگر یہ خالی یہ لفظ ہوتا نا خان صاحب، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مفہوم پورا تھا. جو بیان خدا نے فرمایا نا یہ پورا ہے. اس میں لفظ کل کا اضافہ ہے کہ میں تو ہوں، توحید تو ایسے ہی ہے، میں تو یکتا ہوں، یگانہ ہوں، کوئی میرا مثل نہیں، کوئی ہمسر نہیں، نہ میں نے کسی کو جنا نہ کسی نے مجھے جنا، وہ اس کا کوئی برابری نہیں ہے. اب اس کا ہمسر کوئی نہیں، لیسا کا مثل عیش ہے، اسے کسی سے مثال دی جا سکتی ہی نہیں. اس لیے لیکن اے حبیب میں تو یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں. لیکن یہ ساری صفات میری ہیں. لیکن ایک دفعہ حضرت تو اپنے لبے سینے سے کل کہہ دے نا، تو بھی ساتھ کہہ دے، تو بھی کہہ دے میرے ساتھ مل کر کل، تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے. حبیب آپ فرما. اب جب حضور نے فرما دیا تو خدا یہ سمجھتا ہے کہ جب میرا مصطفیٰ، میرا حبیب اپنے لبے شیریں سے دہنے مبارک سے میری توحید بیان کرے گا تو اسے چار چاند لگ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے. تو ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے. اب غیب اللہ بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی غائب ہے. اللہ نے کہا غائب ہے. امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام بھی غائب ہے. وہ ظاہر ہوں گے، ظہور فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. ہمارا ایمان ہے. یہ بھی غائب. یؤمنون بالغیب کی بے شمار قسمیں. ہم نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، ہم بھی ہماری نظروں سے بھی غائب، لیکن ہمارے دلوں میں ہر وقت حاضر ہیں. تو ہم ان پہ بھی ایمان رکھ رہے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ملائکہ غائب ہیں، اللہ کی جنت، اللہ کا جہنم غائب ہے. جبرائیل امین 24,000 مرتبہ حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئے، ہمارے لیے غائب ہیں. ہم اللہ پہ غائب پہ ایمان رکھتے ہیں. اور جو یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے
اس کو خرچ، اس کو ہم خرچ کرتے اپنے پاس سے نہیں خرچ کرتے، جو یہی اللہ تو نے بات، دیا۔ اللہ نے جو دیا رزق اسی کا ہے، اسی سے خرچ کرنا ہے، اللہ، اسی سے زکوٰۃ ہے، اسی سے فطرانہ ہے، اللہ اسی سے صدقہ خیرات ہے، اس کے انفاق فی سبیل اللہ، اسی سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ، تو اپنے پاس سے کیا کر لیا؟ کچھ بھی غالب نے کہا تھا نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ، آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا بات، جان بھی قربان کر دیں تو آپ نے کیا کیا؟ وہ تو اسی نے دی تھی، اسی کو لوٹا دی، ایڈیشنلی آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ دین جو پہلے پیج پہ خدا نے تقوی کی تعریف کو الیبوریٹ کر دیا، ایکسپلین کر دیا۔ غیب پہ ایمان لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے متقی ہیں، متقین ہیں۔ اور خدا نے یہ کہہ کے لاک لگا دیا ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو، جو غیر متقی ہے شاید قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قرآن اس پہ قرآن کے لیے کوئی حصہ نہیں، قرآن میں اس کے لیے تو تقویٰ مین انگریڈینٹ ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کی، متقی، جنہیں متقی کہا جاتا ہے، ان کی نشانیاں جو رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اور ان کی ثنا خوانی کے لیے، حق تو صحیح فرمایا کل شاہ صاحب نے، کل سے اب تک جو ہے وہ کانوں میں انہی کی وہ گونج رہی ہے سریر ہے۔ اللہ، ایسی سحر میں ہم، سبحان اللہ، کیا فرمایا انہوں نے کہ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے میں الفاظ کہاں سے، میں بھلا لہجہ یزدان کہاں سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کے پھر اس شان کو بیان کرنے کے لیے جو لہجہ یزداں ہیں، رب کریم نے جو شان بیان کی ہے، کہیں والضحا، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں زلفوں کی باتیں، کہیں چہرے کی باتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ما زاغ البصر وما فطر، کہیں سرکار کی نظروں کی پورا قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتا ہے، اور میرے اور آپ کے پاس کہاں وہ الفاظ ہیں، کہاں وہ انداز ہے۔ تو آج میرے اسٹوڈیو کے اندر جو نوجوان معزز ثناخواں موجود ہیں، یہ انٹر کالجیٹ مقابلہ جات میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے انہیں کیا کامیابیاں ملی ہیں، پھر انٹر یونیورسٹیز جو مقابلہ جات ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں مدح سرائی سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے، امیر حسن صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہمارے دیکھنے والوں کے ایمان کو، قلوب کو معطر فرمائے جناب۔ آپ سب کے سامنے آغاز سروش صاحب کی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یا محمد، یا محمد، یا ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا
عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد یا محمد۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے اس نعت کا کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، کیا ہی خوبصورت آواز اور امیر حسن صاحب کا انداز اور کلام، اللہ اللہ، ہر عاشق جو ہے وہ جھوم اٹھے اس کو سن کر، کیا کلام لکھنے والے نے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنی خوبصورت بات بخاری صاحب کی ہے لکھنے والے شاعر نے کہ کیا رتبہ پایا، کیا مقام پایا، کیا بات، کیا عزت پائی ہے، جس کو قرآن ہر آیت کے اندر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، کیا بات کی ہے، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نبی کی نعوذ باللہ من ذالک شان اقدس کے اوپر اللہ کہ وہ پڑھے نہیں تھے، یا اس طرح کی باتیں جہلا والی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں اس کے بھی پر جلیں، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ ساری دنیا کو پڑھانے آئے تھے جنہیں لوگ ان پڑھ کہہ رہے۔ اچھا یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کا اسم مبارک لے کے جن کی احادیث بیان کر کے لوگ محدث بنتے ہیں اور جن کا لائے ہوئے قرآن کی تفسیر کر کے لوگ مفسر بنتے ہیں، اور جو امام بخاری اور امام مسلم بنے اور امام مالک اور جتنے بھی دنیا میں یہ بڑے بڑے علماء ان کے القابات ہوئے،
جن کا نام لے کر وہ ان پڑھ ہے اور یہ سارے پڑھے لکھے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. حضور پڑھانے آئے ہیں پورے پڑھانے آئے. معلم اخلاق, معلم بن کے آئے, خدا نے معلم انسانیت. اور جو معلم آئے پوری کائنات کو سکھائے وہ ان پڑھ ہوتا ہے. اللہ. یہ امی کا لفظ جو ہے نا, یہ شارع ام القری آپ سنتے ہیں عرب میں, مکہ میں ایک شارع ام القری ہے. جی جی. ام القری وادیوں کی ماں, اللہ. قرآ وادی کو کہتے ہیں. جی جی. ان اول بیت بدع للناس ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ کا پہلے نام بکہ ہے, قدیم نام بکہ, اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. پھر مکہ بن گیا, جیسے یثرب, پہلے یثرب تھا, پھر حضور کی برکت سے مدینہ بن. یثرب کے معنی سے مصیبتوں کے گھر, اب وہ رحمتوں کا گھر ہے سرکار کی وجہ سے. تو وہ مکہ بن گیا. تو وہ ام القری اس وادی, قدیم وادی جو پہلی زمین پہ تھی, اللہ نے آدم علیہ السلام نے اسے پہلے کعبہ بنایا, تو وہ قدیم وادی کی وجہ سے جو ام القری ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کو امی کہتے ہیں. ام القری اس وادی جو وادیوں کی ماں ہے, اس کے رہنے والا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا دوسرا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے کہیں نہیں. تو یہ قاری قرآ سے میری عرض سنیے, پڑھا لکھا نہ ہونا حضور کا بھی معجزہ ہے. اللہ. کیوں؟ وہ کہتے تھے کفار کہ مشرکین مکہ کے محمد نے اپنے پاس سے بنا لیا, کوئی نے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, اپنے پاس سے کہاں سے بنا لیں گے. لیکن جب حدیبیہ پر یہ اللہ کی دلیل تھی, یہ معجزہ تھا آپ کا امی ہونا. لیکن جب دکھیے صلح حدیبیہ پر جب سہیل بن عمرو اور رسول اللہ کے درمیان معاہدہ تھا, تو مولا علی اس کے کاتب تھے حدیبیہ پہ, انہوں نے روک لیا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا اس کی برکت سے. اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی, انا فتحنا لک فتح مبین. تو اس پر حضور مولا علی نے لکھا ان محمد الرسول اللہ, اور سہیل بن عمرو کے درمیان یہ معاہدہ, کانٹریکٹ ایکٹ, اس وقت بھی معاہدے ہوتے تھے. تو اس پر انہوں نے کہا جی رک جائیں ذرا, آپ یہ محمد رسول اللہ کاٹیں, آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ. اللہ. ہم جو ہے نا وہ ان کو اگر رسول مانتے تو آرام سے آپ کو روکتے کیوں؟ لہذا ہم انہیں محمد ابن عبداللہ مانتے, ہم رسول نہیں مانتے. حضور نے فرمایا علی یہ کاٹ دو, میرا نام محمد رسول اللہ کاٹو اور محمد ابن عبداللہ لکھو. مولا علی نے زندگی بھر کبھی حضور کی نافرمانی نہیں کی. یہ نافرمانی نہیں, یہ محبت کی معراج ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں مانتے, میں تو آپ کی رسالت کا گواہ ہوں, میں تو مانتا ہوں, میں نہیں کاٹوں گا. فرمایا لائیے کاغذ اور قلم مجھے دیں. اب وہ جو کہتے تھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, دستے مبارک سے کاٹا, یہ دلہ ہی ہاتھوں سے, اللہ, یہ اپنا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ قرار دیا, اس سے کاٹا اور خود لکھا محمد ابن عبداللہ. تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ کیا, پورے کائنات کو صحابہ کرام کو جہالت سے نکال کے نور کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا. کنتم شفاء علی حفرۃ, جہنم کے گڑھے کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا, اور ایسا چمکایا کہ آج تک کائنات چمک رہی ہے, سب کو ستارے بنا دیا. ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, جن کا نام لے کے ہم علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہنا, وہ ان کے یہ مکہ کے رہنے والے تھے, اس لیے امی کہلوایا, ام القری کے رہنے والے تھے. یہ بات تھی. کیا پنجابی شاعر پنجابی میں فرمایا کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری کائنات جن کے صدقے سے ملی ہے, یہ ہمیں زبان جن کے صدقے سے ملی ہے, یہ ہمیں الفاظ جن کے صدقے سے ملی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری کائنات لو لاکھ عالما خلقت الافلاک, ایک کی بات, پوری کائنات ہی ان کی محبت میں بنی. ہم کہاں ہوتے اگر وہ نہ ہوتے. سبحان اللہ. ناظرین محترم, ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر بریک, کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.